بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. پولیٹیکل حالات یا پولیٹیکل نیریٹیو ایکچولی وہ سیلنگ ٹیبل ہوتا ہے جس کے اوپر پورے ملک کا کاروبار اور اس کا نظام اور فارن پالیسی چلتی ہے. اس وقت حالات بڑے پرٹربڈ ہیں. پاکستان ہمیں پتہ ہے مشکل میں ہے، لیکن آگے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ وہ ساری چیزیں جو سب ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نے آج مناسب سمجھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگلے 4 سے 5 سال میں پاکستان کدھر ہوگا یا کدھر ہو سکتا ہے یا کدھر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر ایک ایسے جرنلسٹ کو زحمت دی ہے یا دعوت دی ہے جن کا نہ صرف تجربہ ہے بٹ انہوں نے گزشتہ 20-25 سال ایک ونٹیج پوائنٹ سے یہ دیکھا ہے سارا پروسیس ہوتا ہوا، ڈیموکریسی اور پھر اس کے بعد جنرل مشرف اور پھر ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کے اوپر بات اینڈ آل ایوری تھنگ. تو ہم ان سے آج بات کرتے ہیں. ان کا نام ہے ڈان کے بیورو چیف ہیں، ڈان نیوز کے، افتخار شراج صاحب. شراج صاحب ویری وارم ویلکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. شکریہ جی. یہ بتائیے کہ حالات تو مشکل تو ہیں، لیکن آپ کدھر دیکھتے ہیں اگلے 5 سال میں پاکستان کو؟ پھر ہم بات اس پہ آگے شروع کرتے ہیں. اور میرا خیال میں جو صورتحال ابتر صورتحال کا سامنا پاکستان کو معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے اب ہے، میرا خیال میں اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. تو میرا خیال میں اس کے بعد تو ہمیں اب کچھ بہتری کی طرف جانا پڑے گا اور یہی وے فارورڈ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میرے خیال میں پہلے مرحلے پہ تو ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہم واقعی بہت مشکل صورتحال کا شکار ہیں اور پچھلے 70-73 برسوں کے جو ایکسپیریمنٹ ہیں انہوں نے ہمیں کچھ بہتر کرنے کے بجائے بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے. تو اگر یہ ریئلائزیشن پہلے مرحلے میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد میرا خیال میں ہمیں ان غلطیوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جن کی بنیاد پہ ہم آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر ایک تو بڑا رول ہے کہ جو ایک انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہمارے ہاں رائج رہا ہے، جس کے اندر حکومتیں یا تو اپنا وقت پورا نہیں کر سکیں یا ان کے پاس اقتدار بھی تھا تو بڑا کمپرومائز تھا، یا بیچ میں تھوڑی بہت جو انٹرونشنز ہوئی ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی اس ملک کے اندر رہی ہے. تو انہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فیوچر میں کیا ہم اس ڈسکورس کے ساتھ آگے بڑھیں گے یا نہیں. اس سے ہٹ کے اب ہمیں اگر پارلیمان ہے تو وہ ایک پورے اختیار کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ موجود ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہمیں کسی بھی جماعت کو لے کے آنا چاہیے تو ایک پورے بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ کمپرومائزڈ وے میں لے کے آنا کی تو لوگوں نے لانا لے کے. یقینی طور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میں کسی انسٹیٹیوشن کی طرف یہ اشارہ نہیں کر رہا بلکہ میں پاکستان کے عوام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت ایڈریس عوام کو ہی کر رہے ہیں اور عوام میرے خیال میں اس ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا ڈینسا صاحب. پاور بھی ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ تو یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر جب لوگ اپنا فیصلہ دیتے ہیں یا تو اسے تسلیم نہیں کیا جاتا یا کہیں سے تھوڑی بہت انٹرونشنز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ چیزیں کسی اور طرف چل پڑتی ہیں. میں ایک ہسٹورک فیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سن 2000 میں انڈیا جو ہم سے 6 گنا بڑا ملک تھا، ہم سے 4 گنا بڑی اکانومی تھی. آج انڈیا سن 2020 کے اینڈ میں ہم سے 6 گنا، پھر ابھی بھی 6 گنا بڑا ہے ہم سے. ان کی بھی آبادی بڑی ہے، اکانومی ہم سے 10 سال بڑی ہے. صحیح. اب اس سارے 20 سال میں جو 18 سال میں تو کم از کم 2 پولیٹیکل پارٹیز کی جو حکومت رہی ہے، وہ کرنٹ پولیٹیکل پارٹی کو کیسے بلیم کر سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ڈاؤن ورڈ، آپ دیکھیں اوپر سے جب ایک بال سلپ ہونا شروع کرے پل سے تو پہلے ایستا 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 سلپ ہوتا ہے، جب بالکل آگے آ جاتا ہے تو پھر بڑی تیزی سے، بہت تیزی سے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو تیزی سے سلپ ہونا ہے اس کو آپ ہاؤ کین یو بلیم اے سرٹن پارٹی؟ اس کو ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ جو سلپ ہوتا تھا پل سے نیچے آیا تھا، اب زمین کو اٹ ہیز ہٹ دا راک باٹم، اب اس کے بعد دیر از اے وے اپ، نیچے جانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. وہی تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جماعت کو ہرگز بلیم نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو اگر آپ کہیں کہ فیلئر اس کی بنیاد اس کی وجہ سے ہوا ہے، میں کیسے مان سکتا ہوں 3.5 سال کی حکومت اس ملک کا فیلئر اسی عرصے میں ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. جو آپ نے مثال دی انڈیا کی، یقینی طور پہ کہ پچھلے 70-73 برسوں میں ان کا سائز بھی بڑا ہے، ان کی اکانومی کا سائز ہم سے کہیں اب تو کمپیریزن میں بھی نہیں جا سکتے. ہم تو بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر اپنی اکانومی کو نہیں کر سکتے. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں،
وہ تو کہیں بہت آگے چلا گیا. لیکن اگین بنیادی طور پہ فرق کیا ہے پھر؟ اگر ہم انڈیا کو آج یہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہت آگے چلے گئے ہیں, تو وہاں پہ جو سب سے ایک وائٹل ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایریا تھا, وہ یہی تھا کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. وہاں پہ جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ اقتدار میں آئی ہیں تو ان کے پاس مکمل اختیار تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کی وہاں پہ وہی ہے نا, اگین وہ پھر خاندانی سیاست نہیں ہو رہی کہ نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو شہباز شریف صاحب ہوں گے, شہباب نہیں ہوں گے تو مریم ہوگی, وہاں پہ بے نظیر نہیں ہوگی تو زرداری ہوں گے, زرداری نہیں ہوگا تو بلاول ہوگا. وہاں پہ تو منموہن جیسے لوگوں کو 2 ٹرمز کے لیے پرائم منسٹر چنا گیا اور اسی دور میں انڈیا گرو کیا. تو میرا خیال میں پھر یہ ہے کہ آپ کو رائٹ مین فار رائٹ جاب کی کہانی کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو ان لوگوں کو سپیس دینی پڑے گی کہ جو ملک کی بہتری کے لیے جن کے پاس اچھے پلانز بھی اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ان کے اندر کوئی فن بھی ہے. تو یہاں پہ یہ بھی ایک ایریا ہے جس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کہ جو قیادت کی رائے سے ہٹ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے ایفرٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. دیکھیں جی, آج کل پریزیڈینشیل کا وہ چل رہا ہے, ایک ہوتا ہے مقننہ جو قانون بناتا وچ از پارلیمنٹ, اور ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو جو کہ ملک کو چلاتی ہے. بالکل. جب مقننہ بہت کمزور ہو جائے اور وہی بیک وقت ساتھ ایگزیکٹو بھی ہو تو گورنمنٹ بڑی ویک ہو جاتی ہے. لیکن امریکہ یا دوسرے ملکوں میں ہم نے کچھ میں دیکھا جہاں پہ مقننہ جو ہے, جو کانگریس ہوتی ہے, اس میں آپ کی میجورٹی نہ بھی ہو تو جو ایگزیکٹو ہے وہ پریزیڈنٹ کے نیچے وہ اپنا کام تیزی سے کرتے رہتے ہیں اور بہتر ہوتا رہتا ہے, قانون سازی الگ ہوتی رہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈینشیل سسٹم ہے اس کو لوگ ایک سٹیج پہ سوچنا شروع کر دیں گے اور 1-2-3 سال تک؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلا بھی جو الیکشن ہے اس میں بڑی کوئی میجورٹی تو کسی کی آتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سینٹرل پنجاب میں آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی کافی وہ صحیح ہے, اسی طرہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, کے پی میں ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوتا ہے, ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ, پھر اسی طرح یا پھر یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک ٹپیکل جماعت ہوتی ہے. تو بالکل ایسی ہے, ٹھیک کہہ رہے. لیکن اگین ڈینسر صاحب ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بارڈر کے اس پار یہی سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے نا. اگین ہم بھارت کی مثال دیں گے یا بنگلہ دیش کے اندر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تو نہیں ہے, انڈیا کے اندر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تو نہیں ہے. ان کی اکانومی کا سائز ہم سے 10 گنا کیسے بڑا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کے اندر یقین آپ کہیں خرابیاں تلاش کر سکتے ہیں, بٹ سسٹم کو رن کرنے والے زیادہ رسپانسیبل ہیں. میرا خیال میں ان کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور پاکستان کے اندر تو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر جب سیاست کی جاتی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ کہیں کوئی ایک جماعت جب کوئی ایک مذہبی گروہ اٹھ کے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرتا ہے تو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ پاکستان کے ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے اور مجھے اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اگرچہ میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, بٹ سیاست کی جاتی ہے. جب آپ پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں جب آپ کو ہینڈل کرنی پڑتی ہیں تو پھر دوسری جماعت اس لائن کے اس پار کھڑی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ ہمیں جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہرگز سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیکنڈلی, اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ایک انسٹیٹیوشن یا ایک فرد فیصلہ نہ کرے, ایک کنسلٹیٹو پروسیس چلنا چاہیے جس کے نتیجے میں ایک آپ نیشنل کوئی ڈیسیجن لیں جس کے اندر تمام لوگوں کی اونرشپ ہو. اکانومی ہے, اس ملک کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس ملک کے باقی ایریاز ہیں. تو میرا خیال میں اس حوالے سے آپ نے اگر یہ ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا ہے کہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن یا پھر وہ انسٹیٹیوشن کسی حکومتی جماعت کو انگیج کر کے فیصلے کرے گا تو پھر تو میرا خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے, کیونکہ باقیوں کے لیے پھر اونرشپ نہیں آتی نا. آپ باقیوں کو کی آپ بات کر رہے ہیں تو بات یہ دیکھیں, اگر بچہ نہیں پرفارم کر رہا تو الٹیمیٹلی باپ کو یہ پاور دیٹ بھی اسے ہی جانا پڑے گا نا کرنے کے لیے. انسٹیٹیوشن کا تو جہاں تک تعلق ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ اس طرح نہیں نہ ہو رہا, تو کون کرے گا پارلیمنٹ میں؟ میرا خیال میں آپ کسی بھی بچے کا کمپلیٹ فیلئر ہونے دیں اور آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ دے کے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سپورٹ کے ساتھ ہو یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مشکلات پیدا کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے کہ ایک سٹیج پہ پاکستان امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ رہا ہے, اب چائنا بھی ہے اور یہ بائی پولر ورلڈ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انٹرنل کچھ سٹیبلٹی آئے گی آنے والے 1-2 سال میں اس فیکٹر کی وجہ سے؟
میرا خیال میں آ سکتی ہے. اگین ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ دس از اندر اپرچونٹی فار اس، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور موقع ہمیں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. لیکن جب تک انٹرنلی ہم ایک پیس اینڈ ہارمنی لے کے نہیں آتے اور ملک کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس اپرچونٹی کو بہتر انداز میں گریب کر پائیں گے اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے. کس طرح آئے گی؟ میرا خیال میں What is the way forward؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان کو لے کے ہمیں اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. پہلی ذمہ داری ہوتی ہے حکومتی جماعت کی کہ وہ باقیوں کو انگیج کرے اور اس طرح کے معاملات کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرے. رادر یہ ہے کہ کسی بھی ایشو کو لے کے ایک جماعت کچھ کہہ رہی ہے، ایک کہہ رہی ہے کہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا، دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو آپ سے بہتر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کے نیریٹو کے ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں تو اس سے لیکن الیکشن میں جب مینڈیٹ اس طرح کا آئے گا تو وہ اس طرح کی باتیں آپ کلچرلی بات کر رہے ہیں کہ میچور ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو کلچرل اممیچورٹی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تو مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. مفادات آپ کے سیاسی تو لوکل وہ ایک طرح سے ایشو ہے نا آپ کا، لیکن جب آپ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جب امریکہ میں یہ پچھلے عرصے میں ریسزم کا ایشو آیا، آپ کو کہیں نظر آیا کہ ریپبلکنز کہیں اور کھڑے ہیں، ڈیموکریٹس کہیں اور کھڑے ہیں؟ نظر آیا آپ کو؟ نہیں ہے. تو یہ نیشنل ایشو ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے ایشوز کے اوپر بھی آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے ووٹرز کو کنفیوز کرتے ہیں بلکہ فارن فرنٹس کے اوپر بھی ایک بڑا کنفیوزڈ میسج دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا تو اب آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے گھر کے اندر ایک ہارمنی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کے اندر ایک آپ سیم پیج پہ نہیں ہیں، تو میرا خیال میں نہ پھر اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ آپ کو لوگ اس انداز میں انگیج کرتے ہیں جیسے کہ کرنا چاہیے. اور یہی میرا خیال میں فرق ہم میں ہے اور ہندوستان میں ہے کہ وہاں پہ کم از کم اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. کہنے کو وہاں پہ کئی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں پہ کشمیر جیسا بڑا مسئلہ ہے، بٹ دنیا ہندوستان کو اس حوالے سے نہیں دیکھتی. اس کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پہ جانتی ہے، اس کو ایک بڑے ورلڈ پلیئر کے طور پہ جانا جاتا ہے. تو میرا خیال میں ہمیں بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے. اگلے 3-4 سال میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ اورینٹیشن ہماری چینج ہو رہی ہے، یہ سول سرچنگ ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے ہونی چاہیے. ابھی تک تو مجھے کچھ طرح کے انڈیکیٹرز ہرگز دیکھنے کو نہیں ملتے. ابھی تک ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جو پچھلے 70-73 برسوں میں ہیں، اور ہمیں ابھی تک وہ بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا. حکومت ہے بھی صحیح تو بڑے کمپرومائزڈ وے میں وہ چل رہی ہے، اور انسٹیٹیوشنز کا جو ایک کسی دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے وہ ہمیں ابھی تک کوئی زیادہ بہتر انداز میں نہیں نظر آ رہا. اور رہ گیا پولیٹیکل میچورٹی، تو وہ بھی آپ کے سامنے میرے خیال میں آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہمارے سیاستدان بھی شاید ابھی تک اس طرح میچور نہیں ہو پائے. تو ایک میرا خیال میں سول سرچنگ کے حوالے سے ایک ایفرٹ ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کوئی پہلے انیشیٹو لے. اور اگین میں بات یہ کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کہ جن کے بارے میں آج میں بھی اور آپ بھی ایک اچھی رائے رکھتے ہیں کہ شاید اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، شاید ان کا ویژن بھی کافی حد تک ہمیں لگتا ہے کہ بہتر ہے، وہ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ یہ بات انہیں بھی ریئلائز کرنی چاہیے کہ جب تک ملک کے اندر ایک کانسنسس کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں گے تب تک آگے نہیں. رادر یہ کہ آپ لوگوں کو للکاریں، ان کو دھمکیاں دیں، ان کو انگیج کریں اور انگیج کر کے آگے بڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اگلے 5 سالوں میں جو آپ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تو ہم نیچے نہیں جا سکتے، اس کے بعد ہم نے اوپر اٹھنا ہے. تو اوپر اٹھنے کے لیے میرا خیال میں وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ہمیں ایک کانسنسس کے ساتھ، ایک ہارمنی کے ساتھ، ایک میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن عمران خان کا جتنا کلین امیج تھا اور ابھی بھی ہے، انہوں نے کم از کم جتنی بھی مشکلات ہیں اس کے تحت اس نیریٹیوز کو تو آگے بڑھاتے رہے ہیں. وہ چاہے بے شک ظاہر ہے اتنے بڑی چیز کو روک تو نہیں سکے، بٹ ہی از کنٹریبیوٹ، اس لیے کہ کرپشن جو ہے اس سے پہلے تو کبھی نیریٹیو نہیں تھا اس ملک کا کہ کرپشن نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ہے تو یہ کریڈٹ تو عمران خان کو ضرور جاتا ہے. ہاں، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ کے سامنے کچھ سیٹس آتے ہیں کچھ تو وہ بتاتے ہیں کہ شاید کرپشن کا لیول جو اس دور میں بڑا ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا. وہ تو کنٹرول نہیں ہے نا، کنٹرول نہیں ہے. لیکن اگین صرف کہنے کی حد تک کہ نیریٹو ڈیولپ کرنے کی حد تک تو کام نہیں ہے نا. میرا خیال میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب کو
اگر سسٹم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی بھی صحیح اور سمجھ رہے تھے کہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے تو ان کو شروعات ایک ایک کر کے کرنی چاہیے تھی. رادر یہ ہے کہ انہوں نے سارے فرنٹس اکٹھے کھول دیے. جب سارے فرنٹس آپ اکٹھے کھولتے ہیں تو پھر چیزیں ایڈریس نہیں ہو پاتی. رادر جو اسٹیٹس کو کے کسٹوڈین ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف ایک اتحاد بنا لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیٹس کو کے کسٹوڈین ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ مل کے آپ عمران خان کو شکست دے رہے ہیں رادر کے سسٹم تبدیل کرنے کی. چلیں جی, اللہ کرے کہ یہ سسٹم تبدیل کرنے میں, کیونکہ نیریٹو تو بلٹ ہو گیا آگے. مطلب یہ ہے کہ کرپشن از این ایشو. گو کرپشن اس طرح سے رک نہیں سکی, تو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں یا وے فارورڈ میں اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں کچھ کامیابی ہو سکے. آخری ایک کوئکلی کہ 5 سال کے بعد آپ ملک کو کہاں دیکھتے ہیں وداؤٹ گیونگ اینی جسٹیفیکیشن اینڈ آل؟ میرا خیال میں اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے, کیونکہ ہم پریڈکٹ وہ تو نہیں کر سکتے, اگر اسی پہ چلتے رہے تو میرا خیال میں پھر صورتحال ہماری بہت ابتر ہو جائے گی. 24-26 کروڑ کا یہ ملک پھر اس طرح چل نہیں پاتا. پھر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ریاست اپنے اصل وجود میں باقی نہیں رہ سکتی, خدا نخواستہ ہم اس طرف نہ چل پڑیں. اور اگر ہم نے ریئلائز کر لیا اور اس ملک کو ایک اچھا پولیٹیکل سسٹم دے دیا اور اداروں نے بھی ریئلائز کر لیا کہ ہمیں اب ایک یونٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ایک کامن گول کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی دنیا کے جو 10-15 بہترین معیشتیں ہیں شاید پاکستان ان میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں آج کی ڈسکشن کا جو میں اینڈ سمجھتا ہوں وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپٹیمزم ہے, کیونکہ ریئلائزیشن یہ ہے کہ اس طرح نہیں اب آگے کام چل سکتا, اور سارے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں چل سکتا اور آگے چینج ہوگا. تو لگتا ہے کہ شاید چینج ہو جائے, اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.